میں حضرت اگلے موضوع کی طرف آتا ہوں، من تقصروا من الصلاۃ۔ یہ قصر نماز کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک تو آپ اس کا جو ابتدائی تصور اور تخیل ہے اس کو واضح فرما دیں، پھر اس میں بہت سے مسائل اور دقتیں بھی ہوتی ہیں۔ جی، اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات جی ضرور میں بھی ضرور شامل ضرور۔ کروں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے ہاں عموماً جب معاملات الجھ جاتے ہیں قرض کے تو کہا جاتا ہے جب لیا تھا تو مجھ سے پوچھا تھا، اب آزاد کروانے کے لیے مجھے ساتھ لے کے جا رہے ہو۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز زندگی ہمارے سامنے ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے جب قرض لیا تو پوچھا نہیں، لیکن جب جان چھڑانے کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ قصر نمازوں کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے 5 بنیادی نمازوں میں ماں سوائے مغرب کے 2 رکعات فرض کی، اور پھر فجر میں اضافہ نہیں کیا کہ اس میں قرات لمبی ہوتی ہے، مغرب میں اضافہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ دن کے وطر کہلاتے ہیں، ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں میں 2 رکعتوں کا اضافہ کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جب اس میں مسافرت کی وجہ سے رعایت عطا فرمائی تو کہا کہ تم 4 رکعات والی نماز کو 2 رکعتوں کے ساتھ قصر کرو۔ قصر کب ہوگی؟ جب انسان مسافر ہوگا۔ اس کے لیے شریعت مطہرہ نے جو حدود و قیود بیان کی ہیں کہ کوئی شخص اپنے علاقے سے باہر جانے کے لیے نکلے، شہر کی حدود کراس کرتے ساتھ ہی جب اس کا ارادہ 92 کلومیٹر کا ہو تو وہ مسافر ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اپنی ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں 4 رکعتوں کو 2 کر کے پڑھے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرائض سواری سے اتر کے ادا کیے، تو جب ہم سفر پہ ہوں گے تو فرائض کے لیے اتریں گے اور 4 کی 2 پڑھیں گے تاکہ شریعت میں جو سہولت ہمیں دی ہے ہم اس کو اویل کریں اور پھر اپنے سفر کی طرف گامزن ہوں۔ اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ بعض لوگ 2 فرض پڑھنے کے بعد باقی ساری نماز چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 ہی پڑھی تھی۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کی جو 2 کی وہ اس لیے تھی کہ 4 فرائض سواری پہ نہیں ہونے تھے، تو آپ نے اتر کے 2 پڑھے، باقی سنتیں اور نوافل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پر ہی ادا فرماتے تھے۔ اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ حدیث مبارک ہمارے سامنے مشعل راہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر پر واپسی پر اتر کر وضو فرمایا، پھر دوبارہ سواری پہ چڑھے اور آپ نے نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے جدھر سواری کا رخ تھا ادھر منہ کر کے تہجد کے نوافل شروع کیے، اور ساتھ ہی ابتدا میں نفل شروع کیے تھے بھی تو نیند غالب آ گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بائیں طرف ہو رہے، تو یہ خیال کیا کہ کہیں آپ زمین پہ تشریف نہ لے آئیں، تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دایاں کندھا جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا فیض و برکات لینے کے لیے۔ جب میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کندھا لگائے رکھا اور آپ نے جتنی دیر آرام فرمانا تھا وہ کیا، اور پھر جب آپ بیدار ہوئے تو مجھے دیکھا تو کندھا جڑا ہوا تھا، تو پوچھا کیا بات ہے، تو میں نے سارا مسئلہ عرض کیا تو آپ نے میری برکت کے لیے دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث دلیل ہے اس موضوع پر کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتی سواری پہ نوافل پڑھتے تھے۔ اب جو قصر نماز ہوگی اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہوگا کہ فرائض اور وتر اتر کے پڑھے جائیں گے کیونکہ یہ سواری پر نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ سنتیں اور نوافل جس طرف سواری جا رہی ہوگی پڑھے جائیں گے۔ اور پھر قصر کے اندر یہ سب سے اہم گفتگو ہے کہ آپ کتنے دن قصر نماز پڑھیں۔ اس کے لیے شریعت مطہرہ نے ایک پیرامیٹر بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے علاقے سے 15 دن یا اس سے زائد مدت کے لیے شہر سے باہر جاتا ہے اور وہ جاتے ہوئے یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے کم از کم 15 دن ٹھہرنا ہے یا اس سے زائد ٹھہرنا، تو راستے میں وہ مسافر ہوگا، اپنی منزل پہ پہنچ کے پھر وہ مقیم ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اس طرح نکلا کہ اس کو یہ سمجھ نہ آئی کہ مجھے کتنے دن لگیں گے، 5 دن کہہ کے گیا، پھر اضافہ ہوتا رہا، پھر اور ہوتا رہا، تو چاہے وہ 2 سال وہاں پر رہے تو وہ قصر ہی نماز پڑھے گا۔ بعض لوگ اس میں یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 15 دن سے زائد بھی قصر کی۔ اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے کیونکہ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کتنے دن رہنا۔ یہ دلیل اس طرف کی ہے کہ جب یہ پتہ نہ ہو کہ آپ نے یہاں کتنے دن رہنا ہے تو پھر جو آپ وہاں قیام کرتے جائیں گے تو قصر کی نماز میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بیٹی اور بہن کراچی میں ہے، یہ لاہور میں رہتے ہیں،
وہ شادی کے بعد جب آتی ہے پیکے اپنے والدین کے ہاں، بھائیوں کے ہاں، تو پھر قصر نماز کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ کوئی دوسرے شہر میں رہتا ہو، اپنے ماں باپ کے پاس آئے یا ماں باپ اپنے بیٹوں کے پاس جائیں یا بندہ اپنے سسرال میں جائے، جی، تو یہ اس کے وطن اقامت کہلاتے ہیں۔ اس لیے یہاں راستے میں تو مسافرت کی نماز پڑھے گا مسافر ہونے کی وجہ سے، اور جب گھروں میں پہنچ جائیں گے تو پھر پوری نماز پڑھیں گے کیونکہ اپنے گھر آ گئے ہیں، اپنے والدین کے گھر، اپنے والدین، سسرال بھی اپنا ہی گھر ہوتا ہے، سسرال بھی اپنا میں ہے اور چلا- والدین بھی اپنا ہے۔